فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ہاں تو بھائی تبلیغ مقصد زندگی، اللہ کا دین زندہ ہو، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اور یہ دوبارہ ملنی کوئی نہیں، اور جا رہی اور بھاگی جا رہی۔ ابھی کہہ رہے رمضان آ رہا ہے، تھوڑے دنوں بعد کہیں گے رمضان جا رہا ہے، سال شروع ہو رہا ہے پھر سال ختم ہو رہا ہے، کہ گرمیاں آ رہی کہ گرمیاں جا رہی، کہ بچہ پیدا ہوا کہ اب تو بولنا شروع کر دیا، اب تو پڑھنا شروع کر دیا، اب تو پڑھائی سے فارغ، اب تو اس کی شادی ہو گئی، اب تو اس کے بچے ہو گئے، اب تو بچوں کی بھی شادی، کہ پہلے ابا تھے اب تو دادا بن گئے، اب تو نانا بن گئے۔ ہاں یہ بال سفید ہونا یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، یہ بچہ یہ دادا بننا، یہ کیا ہے نانا بننا، یہ بھی پیغام ہے کہ سیٹ خالی کرو، یہ روز جنازے فلاں کا انتقال، روز قبرستان کے پاس سے گزر، ہر قبرستان سے پیغام آتا ہے آنا یہیں پر ہے، آنا یہیں پر ہے۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا کل ہم بھی تم جیسے تھے اور کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے۔ ایک قبر کے اوپر کتبہ لگا ہوا تھا، اس پر لکھا ہوا تھا یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا۔ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اور اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے۔ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ صمد ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تبلیغ کا کام کریں گے، ہم دین کی محنت کریں گے اور دین نہیں چمکے گا، ہم چمکیں گے۔ اگر ہم دین کا کام نہیں کرتے دین نہیں مٹتا، ہم مٹیں گے۔ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، پہاڑ بنائے، چاند سورج، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد بنانے کی باری آئی تو لوگوں سے فرمایا میرا گھر بناؤ، میرا گھر بناؤ، اس لیے نہیں کہ اللہ بنا نہیں سکتا، اللہ ایک لمحے میں پوری دنیا میں ہر محلے گاؤں بستی میں بہترین مسجد بنا کے کھڑی کر سکتا ہے۔ اگر اللہ خود ہی مسجدیں بنا دے، مسجدیں بنانے کی فضیلت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ ہمیں نوازنے کے لیے کہا کہ تم میرا گھر بناؤ، میں جنت میں تمہارا گھر بناؤں گا۔ اور اللہ کا گھر بنانے میں اگر مال لگ رہا ہے وہ بھی تو اللہ نے دیا ہے، جان لگ رہی وہ بھی تو اللہ نے دی ہے۔ اسی طرح اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ ایک امر سے اپنے ایک حکم سے پوری دنیا میں دین زندہ کر سکتا ہے، پوری دنیا سے باطل کو مٹا سکتا ہے۔ اگر اللہ خود ہی دین کو زندہ کر دے، دین کی محنت کرنے سے ہمیں جو مقام ملتا ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ تو ہمیں نوازنے کے لیے کہ چلو تم دین کا کام کرو، تم دین کا کام کرو، یہ تو ہماری سعادت ہے، یہ تو ہماری سعادت ہے۔ سفیر بن جانا کتنی بڑی بات سمجھا جاتا ہے۔ یہ فلاں ملک کے سفیر ہیں، جو دعوت کا کام کرے گا، جو تبلیغ کا کام کرے گا، جو اللہ کے دین کو لے کے پھرے گا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا۔ یہ کس کا سفیر ہے؟ اللہ کا۔ یہ کس کا سفیر ہے؟ ہاں، بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لے، یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ خادم کا کمال ہے؟ بولو بھائی، اور یہ تو بادشاہ کا احسان ہے۔ اللہ کسی سے دین کا کام لے، دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنائے، یہ تو اللہ کا احسان ہے، کرنے والے کا کوئی کمال نہیں۔ لیکن اللہ کس سے دین کا کام لیں گے، کس کو دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے؟ جو اپنے آپ کو پیش کرے گا، جو کہے گا میں تیار ہوں۔ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ اسی سے کام لے گا جو کام کرنے کے لیے تیار ہوگا، اسی کو کام کہا جاتا ہے جو کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جو کہتا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف آدمی ہوں، اللہ اس سے کام نہیں لیتے۔ یہ زندگی نعمت ہے، فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر گئے۔ جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے ابھی جوانی ہے، بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں گے۔ صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے کتنے اسپتالوں میں گھروں میں پڑے، ہاتھ نہیں ہلا سکتے، پاؤں نہیں ہلا سکتے، سانس مشینوں پہ چل رہے ہیں۔
فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے، خوشحالی کو غنیمت سمجھو بدحالی سے پہلے۔ کتنے کروڑوں میں تھے، کوڑیوں میں